قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت، صرف 4 آیتیں، لیکن اپنے اندر معنی کا ایک پورا سمندر رکھتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم سورۃ الاخلاص کی گہرائی میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسے ایمان کی کسوٹی کیوں کہا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کسی کے پاس ایک خاندانی ہار ہے جو نسلوں سے ایک قیمتی ورثے کے طور پر چلا آ رہا ہے۔ وہ اسے بڑے فخر سے ایک سنار کے پاس لے جاتے ہیں اور سنار اسے ایک خاص پتھر پر رگڑتا ہے اور کہتا ہے، جناب یہ سونا نہیں، یہ تو پیتل ہے۔ سوچیں، ایک لمحے میں جو چیز انمول تھی وہ بے قیمت ہو گئی۔ اچھا، تو اب یہ سوچئے، کیا ہو اگر ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے بھی ایسی ہی کوئی کسوٹی، کوئی ٹچ سٹون موجود ہو، ایک ایسا معیار جو یہ بتا دے کہ ہمارا عقیدہ خالص ہے یا اس میں ملاوٹ ہے۔ قرآن ہمیں بالکل وہی کسوٹی دیتا ہے اور اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ لیکن اس جواب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دور میں جانا ہوگا جب یہ سوالات پوچھے گئے تھے، یعنی اسلام سے پہلے کا مکہ۔ اس وقت مکہ کا جو روحانی ماحول تھا نا، وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ کعبے کے اندر سینکڑوں بت تھے، کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، کچھ پر عیسائی عقائد کا اثر تھا جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔ مطلب خدا کی ذات کے بارے میں اتنی کنفیوژن تھی کہ ہر کسی نے اپنی سمجھ کے مطابق ایک الگ ہی تصور گھڑا ہوا تھا۔ تو اسی ماحول میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدھا سیدھا پوچھا، اے محمد، ہمیں اپنے رب کا شجرہ نسب بتائیں، وہ کس چیز کا بنا ہے، سونے کا، چاندی کا یا لوہے کا؟ آپ ان کے سوالوں سے ہی اندازہ لگائیں کہ وہ خدا کو بھی دنیا کی چیزوں اور رشتوں کے پیمانے پر ہی تول رہے تھے۔ تو ان تمام سوالوں، اس ساری الجھن کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک ایسی صورت نازل کی جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی ایک ایسی جامع تعریف بیان کر دی جس کے بعد کسی سوال کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو آئیے اب اس الہی تعریف کی ایک ایک آیت کو کھول کر سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ان تمام غلط فہمیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ یہ 4 آیتیں مل کر ایک مکمل تعریف بناتی ہیں۔ پہلی آیت اس کی وحدانیت کا اعلان ہے، دوسری اس کی بے نیازی کا، تیسری یہ بتاتی ہے کہ اس کا کوئی خاندان نہیں، اور چوتھی یہ کہ اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی آیت ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ احد ہے۔ یہاں لفظ واحد استعمال نہیں ہوا جو گنتی میں ایک کے لیے آتا ہے۔ احد کا مطلب ہے وہ ایک جو اپنی ذات میں یکتا اور بے مثال ہے، جس کے نہ ٹکڑے ہو سکتے ہیں نہ اس کا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے۔ وہ ایک مکمل اور ناقابل تقسیم ہستی ہے۔ دوسری آیت، اللہ الصمد، الصمد اس کا مطلب ہے وہ ذات جس کی طرف ہر کوئی اپنی ضرورت کے لیے پلٹتا ہے، وہ چٹان جس کا سہارا سب کو چاہیے لیکن اسے خود کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ پوری کائنات، ہر ایک چیز اپنے وجود کے لیے اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہماری ہر سانس ہوا کی محتاج ہے، ہمارا جسم پانی اور رزق کا، ہمارا دل سکون کا، یہاں تک کہ یہ سیارے بھی کشش ثقل کے پابند ہیں، یہ سب اس کے محتاج ہیں، مگر وہ، اسے کسی بھی چیز کی، بالکل کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی الصمد کی شان ہے۔ اور پھر تیسری آیت جو سیدھا سیدھا ان کے سوال اس کا نسب کیا ہے کا جواب دیتی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اس آیت نے خدا کے لیے باپ، بیٹے یا کسی بھی قسم کے خاندانی تعلق کے تصور کو ہی ختم کر دیا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ نقطہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے پہلی آیت سے جڑتا ہے۔ اگر خدا کی اولاد ہوتی تو اس کی ذات میں تقسیم کا تصور آ جاتا اور پھر وہ احد یعنی ناقابل تقسیم نہ رہتا۔ ہر آیت پچھلی آیت کے معنی کو اور پختہ کر رہی ہے۔ اور آخری آیت اس تعریف پر مہر لگا دیتی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کائنات میں، نہ ہمارے تصور میں، نہ حقیقت میں کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ہستی اس کے برابر یا اس جیسی ہے۔ بس بات ختم، اس کا موازنہ ممکن ہی نہیں۔ اچھا، اب اس بہت اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر ان 4 چھوٹی سی آیتوں کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے؟ ہم سب نے یہ حدیث سنی ہے کہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ بھئی یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ پورے قرآن کے بنیادی موضوعات کو اگر تقسیم کیا جائے تو وہ 3 بڑے حصوں میں بٹتے ہیں۔ ایک ہے توحید، یعنی اللہ کی ذات، صفات اور وحدانیت کا بیان۔ دوسرا ہے احکام، یعنی حلال، حرام اور زندگی گزارنے کے قوانین۔ اور تیسرا ہے قصص، یعنی پچھلے انبیاء اور قوموں کے واقعات۔ تو چونکہ سورۃ الاخلاص کا موضوع صرف اور صرف خالصتاً توحید ہے، یعنی اللہ کی ذات کی سب سے جامع تعریف، اس لیے یہ اکیلی سورت قرآن کے اس پورے 1/3 حصے کا نچوڑ اور جوہر اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اسی لیے اس کا نام الاخلاص ہے، یعنی خالص، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ توحید کی اس طاقت کو اگر محسوس کرنا ہو تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب انہیں مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا تو ان کی زبان سے صرف ایک ہی آواز نکلتی تھی، احد احد۔ وہ صرف ایک لفظ نہیں دہرا رہے تھے، وہ اس پوری سورت کے پیغام کی گواہی دے رہے تھے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ نماز میں جلدی ہو تو ہم اس سورت کا انتخاب کر لیتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے پورے اسلامی عقیدے کا، ہمارے ایمان کا سب سے بڑا اور سب سے واضح اعلان ہے۔ تو اصل میں یہ سورت وہی کسوٹی ہے جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی۔ جب بھی اللہ کے بارے میں کوئی خیال ذہن میں آئے، کوئی تصور ابھرے، اسے اس سورت کی کسوٹی پر پرکھ لیں۔ اگر وہ تصور ان 4 آیتوں کے معیار پر پورا اترتا ہے تو وہ خالص ہے، ورنہ اس میں کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہے۔ تو اگلی بار جب ہم اور آپ اس سورت کو پڑھیں تو ایک لمحے کو رک کر خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں، کیا یہ صرف الفاظ کی ادائیگی ہے یا یہ ہمارے ایمان کی گواہی ہے؟ کیا یہ ایک شارٹ کٹ ہے یا ہمارے عقیدے کی اصل کسوٹی؟